کر بیٹھتا ہے۔ پہلا ورڈ کیا ہوگا؟ مدغم، اور دوسرا مدغم فی، مطلب جس کے ساتھ وہ مدغم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ وہ مل رہا ہے، مرج کر رہا ہے۔ فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ کر، اس کو ہم مدغم کہیں گے، اور ربی مدغم فی ہے کہ کر جو ہے ربی میں مدغم ہو رہا ہے، تو ربی مدغم فی ہو جائے گا، اور کر جو ہے کل جو ہے وہ مدغم ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا مدغم جو ہے اپنی صفات ختم کر دیتا ہے، اور کس کی صفت پڑھی جاتی ہے؟ مدغم فی کی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بہت آسان ہے، اس کے لفظ کے اندر ہی اس کا میننگ واضح ہو رہا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام متقاربین کی مثالیں: لام کا را میں ادغام ہونا، جیسے قر ربی، ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھا۔ نون کا را میں مدغم ہونا، مر ربکم، مر، ہم نے نون کو بالکل پڑھا ہی نہیں ہے، مر ربکم۔ اب یہ نون اور را بھی دیکھیں قریب قریب مخرج ہے، لام نون را ہم نے اکٹھے پڑھے تھے۔ نون کا واو میں مدغم ہونا، میوں ولیوں، میوں میوں، بالکل نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، مدغم ہوتے وقت وہ مدغم فی میں بالکل مرج ہو گیا ہے۔ میوں ولیوں، میوں ولین۔ پھر ہے نون کا یا میں مدغم ہونا، میں میں یقولو، یہ سارے کہاں کے لیٹرز ہیں؟ نون ہے اور یا ہے، یہ کہاں کے لیٹرز ہیں؟ ہمارے اوپر ٹنگ کے پیلٹ کے ہیں، جب ہماری ٹنگ جو ہے اوپر کے پیلٹس کو لگتی ہے تو یہ وہاں کے ہیں۔ میں یقولو، قوف کا کاف میں مدغم ہونا، نخلقکم، اس میں ہم پہلا قوف نہیں پڑھے، لق، قوف نہیں پڑھے، لقکم، ہم نے نیکسٹ قوف پڑھا ہے، نخلقکم۔ پھر دیکھیں نون کا میم میں مدغم ہونا، مم ماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھیں ادغام متقاربین کی مثالیں، بہت آسان ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں یاد کرنے میں بھی آسان ہے اور اس کی مثالیں بھی آسان ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنے لیسن میں بھی ڈھونڈیں گے۔